من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جس عظیم الشان ہستی کے بارے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے قبضے میں پوری ہر چیز کی کنٹرول جس کے قبضے میں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے، پورے کائنات بنانے والا ہے، پوری کائنات کو انتظام کو چلانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی، انسان کو بنایا، انسان کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا اس کو اچھی جزا، جو غلط عمل کرے گا اس کو غلط جزا۔ اللہ پاک نے جو یہ ساری کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان اس اللہ نے بنائے ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ زمین اور آسمان کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 6 دن میں بنایا۔ 6 دن وہ نہیں جو ہمارے 6 دن ہیں، بلکہ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال جو ہمارا ہے وہ اللہ کا ایک دن ہے۔ تو 6 دنوں میں اللہ پاک نے یہ پوری کائنات بنائی، زمین آسمان بنائے۔ 2 دن میں اللہ پاک نے زمین بنائی۔ 4 دن میں جو انسانوں کو ضرورت ہے، مستقبل میں جو انسانوں کے کھانے پینے کی چیزیں، جو زمین کے اندر آئل، پیٹرول، جو زمین کے اندر معدنیات ہیں، جو اورز ہیں، جو اللہ پاک نے گولڈ، کاپر، تمام جو ذخیرے اللہ پاک نے رکھنے تھے کائنات میں، زمین میں، وہ اللہ پاک نے 4 دنوں میں مکمل کر دیا۔ لوگوں کے لیے، مستقبل کے لیے، جو نسلیں آنی ہیں ان کے لیے بھی، اور جو گزر چکی ہیں وہ تو یوٹیلائز کر چکی ہیں، اور جو ایگزسٹنگ ہے ان کے لیے بھی، یہ تینوں کے لیے اللہ پاک نے اس زمین میں ساری چیزیں رکھ دی انسان کے لیے، تاکہ انسان کی روزی کا بندوبست وہ کرے۔ وہ کیوں کرے؟ کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ عالموں کو پالنے والا ہے، صرف ہمیں نہیں بلکہ پورے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں یہ ویڈیو آج کی ہے، اور اس کا میں بڑا سوچ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنے اللہ کے بارے میں اس کی ذات و صفات کا کیسے احاطہ کر سکوں گا، لیکن پھر اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی۔ میں نے کہا یہ کام میں اپنے حصے کا کروں تاکہ میرا فرض پورا ہو جائے۔ اب میں نے سب سے پہلے جو ان چیزوں کو غور کیا، سوچا، تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ ہمارا جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ اللہ کی ڈیفینیشن، تعریف کی بنیاد ہے کہ کوئی اللہ نہیں۔ ہر چیز کی نفی، ہر چیز کا انکار، ہر باطل کا انکار، ہر غلط چیز کا انکار، ہر جو چیز اللہ کے قوانین اور اس کی ذات کے مطابق نہیں، پہلے اس کا نفی اللہ پاک نے کی، پھر کہا الا اللہ، پہلے اس کی نفی اور پھر کہا کہ اللہ ہے۔ یعنی پہلے 2 حصوں میں اللہ پاک نے اپنی شان میں یہ ابتدا فرمائی کہ اللہ ہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے پہلا درس دیا ہے، جو تمام انبیاء کا کلمہ ہوتا تھا، جتنے انبیاء آئے ان سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ایک سورت 7 آیات پر مشتمل جو بار بار
دہرائی جانی ہے، اور قرآن پاک یہ میں نے انسانوں کے لیے نازل کیا۔ اب وہ جو نازل کیا ہے اس کی ابتدائی اللہ پاک نے ان 7 آیتوں سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو پورے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پورے جہانوں کو پالنے والی وہ ذات، وہ قوت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ ہے جو ان تمام کائنات اور تمام مخلوقات کو پال رہا ہے، جو بڑا رحیم اور بڑا مہربان ہے، جو رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہستی ہے کہ صرف اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب عبادت کیا چیز ہے؟ ہمارے ایک طبقہ فکر میں یہ ہے کہ نماز، روزہ، جمعے کی نماز، تسبیح پڑھ لینی، تہجد پڑھ لینی، یہ عبادت ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے جو عبادت کا جو صحیح بتایا ہے کانسیپٹ، جو عبادت اللہ پاک نے مسلمانوں کے ذمے لگائی ہے، وہ قرآن پاک کے تمام احکامات، اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ہیں ان سارے احکامات کو ماننا عبادت ہے۔ اگر ہم اس میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں تو یہ ہم انکار والی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کا تمام جو قرآن پاک میں احکامات ہیں، جو تقریباً 1000 کے لگ بھگ بنتے ہیں احکامات، ان تمام کے اوپر عمل کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اب اللہ کی عبادت جس وقت ہم کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کے بعد جو ہمارے اللہ کی شان اور اس کی ذات اور صفات کے اوپر یقین ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، اور اللہ کی شان اور اللہ کی ذات اور اللہ کے بارے میں جو بہترین صورت اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل کی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن اس زبردست ہستی نے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ ہستی ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور اس پوری کائنات کو اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ کائنات پوری کا سلسلہ، یہ چاند، ستارے، یہ سورج، یہ چرند پرند، یہ تمام جو زمین اور آسمان کی گردش اور دن کا رات کا بننا، یہ تمام اللہ پاک ان چیزوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور صرف وہ کائنات کی نگرانی نہیں کر رہا، وہ بندوں کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کا خود نگران ہوں، میرے فرشتوں کے ذریعے میں ان کی نگرانی کرتا ہوں، اور اس نگرانی کا جو ہے وہ پوری کائنات کی نگرانی اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ اب پوری کائنات کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، پوری کائنات کو وہ نگرانی کر رہا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو موت آتی ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے۔ وہ ہستی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور تمام زمین اور آسمان اسی کی ملکیت ہے۔ یہاں تو انسان کو جب کوئی سہولت مل جاتی ہے تو وہ اس کا مالک اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے، اس کی ملکیت اپنے قبضے میں کرتا ہے، اور وہ اس میں اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک جو اس کائنات پوری کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بڑائی ساری میرے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے،
جو زمینوں میں ہے، جو آسمان میں ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور جو زمین کے نیچے ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ وہ چیز ہے جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے اور خالق ہے۔ یہ عظیم الشان جو منصوبہ اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ اس منصوبے کو اللہ کی ذات بنانے والی ہے، اور اللہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ وہ اس دنیا میں انسان کو اس نے بھیجا، انسان کے لیے وحی بھیجی، اور اب وحی کے بعد ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اسی عمل کی بنا پہ ہمیں اس ہستی نے سزا و جزا دینی ہے۔ اب وہ حکمرانی کر رہا ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ آج تو ہمیں یہاں پاکستان میں قرآن نظر آتے ہیں، یہاں امریکہ، رشیا، چائنا، ان کے قرآن نظر آتے ہیں۔ یہ کتنی دیر جی لیں گے؟ 60، 70، 80، 100؟ آخر تو ایک دن انہوں نے مٹی میں ملنا ہے، جس مٹی میں آئے تھے اسی میں جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو نکال کے ان ساروں کو نکال کے اپنے آگے پیش کرنا ہے، اپنے آگے ان کو پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا، اپنے ساری جو چیز ہے جو اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کے ذمہ لگایا وہ کرتا رہا، یا جو اس سے ہٹ کے کرتا رہا، یہ ساری چیزوں کی سزا اور جزا اللہ پاک نے دینی ہے روز قیامت۔ اور اللہ کی ہستی غیب ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی قدرت کی نشانیاں ایک ایک چیز میں ہیں۔ جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جو اللہ کو پا لیتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی رہنمائی جو اس سے حاصل کرتے ہیں، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کو نوازتا ہے اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو کسی کو کچھ دے سکے یا کسی سے کچھ لے سکے۔ وہ ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ اس کے آگے ساروں نے عبد کی حیثیت سے پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کے اللہ نے سزا و جزا کا جو دن مقرر کیا ہے اس میں اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں کہ اس کا ہمیں جواب نہ دینا پڑے۔ ہمارا یہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں ہم کر لیں اور سمجھیں کہ وہ ہمارے حساب کتاب یا آگے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہمارے ایک ایک عمل کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اس ہستی نے یہ پورا کائنات کا جو نظام بنایا ہوا ہے یہ انسان کے لیے بنایا ہے، اور وہ سب مالکوں کا مالک ہے، تمام حاکموں کے اوپر وہ حاکم ہے، اور اسی کی مرضی سے یہ تمام زمین کا نظام چلتا ہے۔ اگر اللہ پاک دیکھتا ہے کہ ایک جو حکمران ہے ایک غلط چل رہا ہے تو اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے تبدیل کرا دیتا ہے تاکہ اس کی کائنات کا نظام بگڑے نہ۔ جو نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں تبدیل کرتا ہے؟ یہ قدرت نے یہ قائم رکھنا ہے ایک وقت مقرر تک۔ ایک وقت مقرر ہے اس پوری کائنات کے چلنے کا، اس وقت مقرر تک اللہ پاک نے قائم رکھنا ہے یہ نظام میں کائنات۔ انسان آئیں گے، جائیں گے، اور وہ اپنا جو آگے انہوں نے اچھا اور نیک عمل بھیجنا ہے وہ کام آنا ہے، باقی سارا کچھ ادھر رہے گا، کچھ بھی نہیں ساتھ جانا۔ جب اللہ کے سامنے ان بندہ پیش ہوگا تو اللہ کہے گا، پوچھے گا کہ اے بندے، جس طرح میں نے تمہیں بھیجا تھا آگے ہو نا خالی ہاتھ، اسی طرح۔ تو جس طرح ہم نے، اللہ پاک نے ہمیں بھیجا، ہم نے اسی طرح اس کے آگے حاضر ہونا ہے، اور جو اچھے اور نیک عمل کر کے آگے بھیجے ہوں گے وہ آگے ہماری
بخشش کا ذریعہ، ہمارے نجات کا ذریعہ وہ بنے گا، اور پھر اس عظیم الشان ہستی کے آگے ہم نے پیش ہونا ہے۔ میری دعا ہے، میری یہ اللہ پاک سے التجا ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس عظیم الشان ہستی کے آگے پیش ہونے کے قابل بن جائیں، ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اوپر رحم کر دے، اور ہمیں وہ راستہ دکھائے جو اس کے انبیاء کا راستہ ہے، جو اس کے قرآن کا راستہ ہے، جو اس کی وحی کا راستہ ہے، جو اس نے انسانیت کے لیے راستہ منتخب کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر چلائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی احکامات کے مطابق چل سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔